شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کری ہے نبیرہ خان۔ نبیرہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہیں، ان کی زندگی میں ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کے وہ ریلیٹیوز تھے تو ان کے بیٹے کا نیم ریحان تھا۔ ریحان کی شادی ہوئی تو وہ بہت زیادہ خوش تھا، بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ۔ ان کو بہت زیادہ عادت تھی، وہ ڈیلی گھر سے باہر جاتے تھے، آؤٹنگ پہ جایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ان کی مسز جو تھیں ان پر اللہ کا کرم ہو گیا، ایکسپیکٹنگ تھی وہ، تو ان کو گھر والے بڑے بزرگ منع کیا کرتے تھے کہ اس کنڈیشن میں اتنی رات کو باہر اپنی وائف کو لے کر مت جایا کرو، لیکن وہ ہر بار یہی کہتے تھے نہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگ وہم کرتے ہیں، ہم لوگ بس باہر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اپنی روٹین کے مطابق وہ لوگ ایسے ہی ایک راستے سے گزر رہے تھے، بائک پر تھے دونوں۔ ان لوگوں کا بائک خراب ہو گیا، ایک دم سے بائک بند ہو گیا۔ بہت کوشش کی کہ بائک کو چلا سکیں، لیکن بائک سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ مجبوراً دونوں کو اس سنسان اور ویران راستے پر پیدل چلنا پڑ گیا۔ چلتے چلتے وہ لوگ جا رہے تھے، 12 بجے کے بعد کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے ان کی مسز کی نظر پڑی تو ان کو روڈ کی ایک سائڈ پر درخت کے نیچے کچھ عجیب سا کھڑا ہوا نظر آیا۔ جب اس نے غور کر کے دیکھا تو وہاں پر ایک گدھا کھڑا تھا، ڈنکی کھڑا تھا ایک، جس کے 2 منہ تھے۔ وہ بہت زیادہ ڈری اور اپنے ہسبینڈ کو یہ کہنے لگی دیکھیں یہ کتنی عجیب و غریب طرح کا یہ گدھا کھڑا ہوا ہے، کتنی عجیب و غریب مخلوق لگ رہی ہے یہ، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس شکل کا گدھا دیکھا ہے جس کے 2 منہ ہیں۔ جب ان کے ہسبینڈ نے دیکھا وہ بھی حیران ہو گئے، وہ یہ کہنے لگے یہ تو بہت زیادہ عجیب و غریب طرح کا جانور ہے جس کو آج تک ہم نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ چلو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، اس کی تصویر بناتے ہیں اپنے موبائل میں، جا کے سب کو دکھائیں گے، سب حیران ہو جائیں گے۔ ان کی مسز کے دل میں تھوڑا سا ڈر بیٹھ گیا، انہوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں یہ نارمل جانور ہے بھی صحیح یا نہیں۔ وہ اپنے ہسبینڈ سے یہ کہنے لگیں کہ نہیں اس کی تصویر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس چھوڑیں آپ جلدی سے یہاں سے چلیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ ان کے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، فضول ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے یہ جانور ہے ہی ایسا، یہ اس کے 2 منہ ہیں تو ہم اس کی تصویر بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے بائک ایک سائڈ پر کھڑا کیا اور موبائل نکال کر اس کی تصویر بنانے کے لیے اس گدھے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ درخت کے پاس تک پہنچے جس کے نیچے وہ 2 منہ والا گدھا کھڑا تھا، اس کے قریب پہنچ کر جیسے اپنا موبائل آن کیا، اس کی تصویر بنانے لگے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو گیا۔ جب ان کی آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہوا، ان دونوں کی تو حالت ہی خراب ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا چیز تھی، بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہاں سے ان لوگوں نے تیزی سے اپنا وہ بائک لیا اور پیدل بھاگنے کی طرح وہ بھاگنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے تھوڑا سا آگے گئے تو ان لوگوں کو ایک رکشہ مل گیا۔ رکشے والے سے یہ کہا کہ ہماری مدد کرو، ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اور میری مسز کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ رکشے میں جب بیٹھے تو اس رکشے والے کو بھی انہوں نے ساری بات بتائی، تو وہ آٹو والا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ آسیب زدہ اور سنسان راستہ ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے کوئی غیر مرئی مخلوق دیکھ لی ہو، کوئی دوسری مخلوق دیکھ لی ہو، تو ایسے اکثر معاملات یہاں پر ہو جاتے ہیں۔ رات 12 بجے کے بعد اس روڈ کی طرف کوئی نہیں آتا۔ جیسے کیسے کر کے ان لوگوں نے وہ بائک بھی کسی اور رکشے کے اوپر رکھوایا، خود دوسرے رکشے پر وہ لوگ گھر پہنچے۔ ان کی مسز کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، سب نے دم وغیرہ کیا، گھر آ کر یہ بات بتائی۔ سب گھر والوں نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں باہر نہیں لے کر جاتے، تم اس کو باہر لے کر جاتے ہو، رات کا ٹائم ہوتا ہے، تو پتہ نہیں اب تم لوگوں نے کیا دیکھا ہے کیا نہیں۔ اگلے دن ان کی مسز حسب معمول جاگیں، اس وقت ان کے دل میں کوئی ڈر خوف بھی نہیں تھا، رات آرام سے گزر گئی۔ تو وہ اپنے کمرے میں کام کر رہی تھیں، ان کے کمرے کے بالکل ساتھ ڈرائنگ روم تھا۔ جیسے وہ کام کر رہی تھیں تو ان کو ایک دم سے تالی بجنے کی آواز آئی، ایسے لگ رہا تھا کوئی کلیپنگ کر رہا ہے۔ اسے بڑا عجیب لگا کہ یہ گھر میں کلیپنگ کون کر رہا ہے، ابھی آج تک کبھی کسی نے ایسی حرکت نہیں کی، کلیپنگ کون کر رہا ہے۔ اس نے غور کیا تو جو تالی بجنے کی آواز تھی وہ ڈرائنگ روم میں سے آ رہی تھی۔ اپنے کمرے سے وہ باہر نکلی تو ان کے کمرے سے باہر نکلتے تھے تو ڈرائنگ روم کی طرف ایک
ان لوگوں نے گلاس وال لگوائی ہوئی تھی جس سے ڈرائنگ روم کے اندر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا. وہ ڈارک گرے کلر کا ان لوگوں نے گلاس لگوایا ہوا تھا. جیسے اس نے اس گلاس ابھی ڈرائنگ روم کے اندر تو گئی ہی نہیں, جھانک کر دیکھا وہی 2 منہ والا گدھا سامنے کھڑا ہوا تھا. جیسے اس لڑکی نے دیکھا اس نے چیخنا شروع کر دیا. اس کے چیخو پکار سن کر اس کی ساس آ گئی کہ کیا ہوا ہے تمہیں, کیوں اس طرح سے چیخ چلا رہی ہو. اس نے پھر ساری بات بتائی. ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو وہم ہو گیا ہے, یہ ڈر بہت زیادہ گئی ہے تو اس لیے اس کو دوبارہ سے وہ مخلوق نظر آئی ہے, اس کا یہ کہنا ہے. ڈرائنگ روم میں جا کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اب اس لڑکی کے ساتھ یہ معمول بن گیا. وہ جب بھی اکیلی ہوتی تھی اس کو پہلے تالی بجنے کی آواز آتی تھی اور پھر وہ 2 منہ والا گدھا جو تھا وہ اس کو جگہ جگہ پر کھڑا ہوا نظر آتا تھا. وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی کہ وہ ڈراؤنے چہروں والا ڈنکی جو ہے مجھے جگہ جگہ پر نظر آتا ہے. اس کا ہسبینڈ مذاق بناتا تھا, کچھ بھی نہیں ہے, تم فضول میں وہم کر رہی ہو, وہ ایک نارمل جانور تھا, وہ ہم لوگوں کے سامنے ایسے غائب ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ. اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. ایک رات کی بات ہے, وہ دونوں اپنے کمرے میں سو رہے تھے. ان لوگوں کو لگا کہ ان لوگوں کے پاؤں بہت زور سے کوئی نوچ رہا ہے. جیسے اس کی مسز کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتی ہے, اس کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے. اس عورت کے 2 چہرے ہیں, بہت زیادہ ڈراؤنے 2 چہرے ہیں. ان دونوں چہروں کے سینٹر میں ایک آنکھ ہے اور وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے اور چہرہ بہت زیادہ خوفناک ہے. اور وہ ہنس ہنس کے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا جو بچہ ہے اس کو میں ساتھ لے جاؤں گی, بس کچھ دن کی بات ہے, میں تمہارے بچے کو ساتھ لے جاؤں گی. اور وہ بہت ڈراؤنے انداز میں ہنس رہی ہوتی ہے. لڑکی نے پھر چیخنا شروع کر دیا. اس کی آنکھ کھلی تو سب گھر والے آ گئے, ہسبینڈ بھی جاگ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں. وہ روئے جا رہی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی میں نے یہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنے 2 چہروں والی ایک عورت دیکھی ہے اور وہ مجھے یہ لفظ بول کر گئی ہے. سب نے کہا کہ تم خواب میں ڈر گئی ہوگی, بہت وہم کر رہی ہو, یہ ہے وہ ہے. جیسے کیسے کر کے اس کو دم کر کے اس کو سلا دیا. وہ رات گزر گئی. اگلی صبح جب ہوئی تو لوگوں کو خیال آیا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز وہم ہی ہو, ایک دفعہ ہم کسی کو چیک کروا لیتے ہیں. جیسے ان لوگوں نے کسی صاحب علم ہستی سے بات کی, انہوں نے حساب لگایا, پڑھائی کی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس راستے سے یہ لوگ گزر رہے تھے اس راستے کے اوپر ایک ڈائن کا بسیرا ہے. یہ لڑکی اس کنڈیشن میں تھی, اور جو بھی لڑکی اس کنڈیشن میں ہوتی ہے کسی آسیب زدہ جگہ سے گزرے تو وہ جنات اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اس کے بچے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اب جنات جو ہے اس کے بچے کے پیچھے لگ گئے. اس کی جان تو میں جیسے کیسے بچا سکتا ہوں, لیکن اس کی اولاد کو بچا سکتا ہوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ مخلوق اس پر حاوی ہو چکی ہے. اور پھر اس کے ہسبینڈ نے ان کا اتنا مذاق بنایا, تصویریں کھینچنے پاس گئے تو وہ زیادہ اگینسٹ ہو گئے ہیں آپ کے. پھر انہوں نے ایک تعویذ دیا کہ یہ گلے میں پہن لیں. وہ تعویذ دیے, پانی دم کر کے دیے. اس سے یہ ہوا کہ وہ جو بار بار سامنے آتی تھی وہ آنا بند ہو گئی, لیکن اکثر خواب میں آ کر یہی کہتی تھی کہ کچھ دن رہ گئے ہیں. وہی 2 چہرے والی عورت اور کبھی 2 چہروں والا گدھا سامنے آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تمہاری اولاد کو لے جائیں گے. بالآخر وہ وقت آ گیا, اللہ نے اس کو اولاد دی. تو وہ ہاسپٹل میں ہی تھے تو پورے ہاسپٹل میں ایک شور برپا ہو گیا کہ 2 چہروں والا بچہ پیدا ہو گیا, 2 چہروں والا بچہ پیدا ہو گیا. اور اس کا چہرہ ایسا تھا کہ جو سیپریٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا, اور وہ مردہ حالت میں پیدا ہوا تھا. اس کی ماں کو تو ابھی پتہ ہی نہیں تھا, سارے گھر والے رو پیٹ رہے تھے. جس روم میں وہ تھی, ڈاکٹرز نے جب اس کو اس روم میں شفٹ کیا, اس کے بعد اس کے بچے کو دکھانے کے لیے جب لے کر آئے, اس کو وہ رو رہی تھی بہت زیادہ. اس کو بتا دیا گیا, ابھی بچے کو اس کے پاس لٹایا تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ دیکھ لے, ایک دفعہ ماں ہے تسلی سے دیکھ لے. تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا دیکھتی ہے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی عورت اندر آئی. آج اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا, 2 چہرے تھے, وہی آنکھ تھی. وہ ہنستی اس بچے کو اٹھا کر وہاں سے لے کر غائب ہو گئی. اس لڑکی نے پھر چیخنا شروع کر دیا کہ وہ میرے بچے کو لے گئی ہے. ان لوگوں نے پورا ہاسپٹل چھان مارا, ہر جگہ چیک کر لی, کہیں اس عورت کا اور اس بچے کا نام و نشان نہیں تھا. ان کی شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں اور وہ بے اولاد ہیں. پھر ان لوگوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا, اس کو پالا اپنے بچے کے طور پر, اور وہ بھی آئے دن بیمار رہتا ہے. یہ ایک سٹوری تھی جو نبیرہ خان نے شیئر کی اپنے ریلیٹیوز کی, اور وہ میسیج دیتی ہیں کہ پلیز جب کوئی بڑے آپ کو کسی بات سے روکتے ہیں تو اس سے رک جانا چاہیے, نہیں تو انسان ایسے نقصان دکھتا ہے کہ جن کو وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. بہت شکریہ نبیرہ آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سنی, انڈیا پنجاب سے. سنی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گاؤں کے پاس والے گاؤں کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس گاؤں میں ایک تالاب ہے اور وہ تالاب اسیبی تالاب کے نام سے مشہور ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے,
دن کے ٹائم تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کوشش کر لیتا ہے وہاں تک جانے کی یا وہاں سے کوئی پانی وغیرہ لینے کی، کسی کام کے لیے وہاں پر لوگ دن کی روشنی میں پھر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن رات کے ٹائم وہاں پر کوئی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس گاؤں کے 3 لڑکوں نے یہ پلان بنایا کہ یہ سارے گاؤں والے جھوٹ بولتے ہیں، اس تالاب پر جنات ہیں، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ وہاں پر جا کر نہائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ رات کو جا کر دکھائیں گے۔ ان کو کافی لوگوں نے منع بھی کیا لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی، رات کو اپنے گھر سے نکلے اور تالاب کے راستے پر چل پڑے۔ راستے میں ان لوگوں کو ایک بوڑھا شخص ملا، اس نے یہ کہا کہ تم لوگ اتنی رات کو اس ویرانے کی طرف اور اس آسیبی تالاب کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ جس پر ان لڑکوں نے یہ کہا کہ ہم تو وہاں پر نہانے جا رہے ہیں، کوئی جنات ونات نہیں ہے، ویسے تم لوگوں نے ڈرایا ہوا ہے سب کو۔ اس بزرگ نے یہ کہا کہ اپنی جان پیاری ہے تو واپس چلے جاؤ، یہ مذاق نہیں، یہ سچ ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں جانا ہے۔ ان بزرگ نے کہا میری بات تو ان لوگوں نے ماننی نہیں ہے، جو پھر ان کے ساتھ ہوتا ہے ہو جائے۔ وہ اپنے راستے پر چلے گئے اور وہ تینوں لڑکے اس آسیبی تالاب کی طرف بڑھ گئے، وہاں پر جا کر اس تالاب میں نہانے لگ گئے۔ کچھ ٹائم گزرا، ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ہنس ہنس کے کہکے لگانے لگ گئے، ہم لوگوں نے کہا تھا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اتنے اگر جنات ہیں تو ہمیں پکڑ کر دکھائیں، ایسی ایسی باتیں کرنے لگ گئے۔ ان میں سے ایک لڑکے کو ایسا محسوس ہوا جیسے پانی میں کوئی کھینچ رہا ہے، اس کے جسم کو کوئی کھینچ رہا ہے جیسے دلدل ہوتا ہے۔ وہ بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا مجھے بچاؤ، مجھے کوئی کھینچ رہا ہے۔ ان لوگوں کو لگا شاید یہ ہم لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ڈوب رہا ہے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، تو اس کی طرف بھاگے، اس کو بچانے کے لیے بھاگے، تو اس کی حالت، وہ اس کو کوئی چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے کہ اب ہم لوگ کریں تو کریں کیا، اس کو تو کوئی چھوڑ ہی نہیں رہا۔ وہ اس تالاب سے باہر نکلے، جیسے کیسے کر کے کپڑے پہنے گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، ہمارے دوست کو بچا لو، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ گاؤں والوں نے ان کی آوازیں سنی، سارے بھاگے اس تالاب کی طرف آئے تو اس لڑکے کی لاش اس تالاب کے اوپر تیر رہی تھی۔ پھر ان لڑکوں نے رو رو کر ساری بات بتائی اور اس لڑکے کے گھر والے بہت زیادہ تڑپ رہے تھے کہ ان لڑکوں نے اس چیز کو مذاق سمجھا اور اس آسیبی تالاب کے پاس گئے اور ان کے ایک دوست کی زندگی کا نقصان ہو گیا۔ یہ ایک کہانی تھی جو سنی نے انڈیا پنجاب سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنی آپ کا۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سیما سہیل انڈیا سے شیئر کر رہی ہیں۔ سیما کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں ممبئی کی۔ یہ 4 دوستوں کی کہانی ہے۔ ان لوگوں نے ایک دفعہ پلان بنایا کہ ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے رتن نگری جائیں گے، پتہ نہیں میں نیم ٹھیک کال کر رہی ہوں یا نہیں، تو رتن نگری جائیں گے ہم لوگ۔ خیر وہ چاروں دوست جو تھے وہ وہاں سے نکلے، رات کا ٹائم تھا، تقریباً ان کو پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ جب وہاں پر پہنچے تو ابھی رات نہیں ہوئی تھی۔ وہاں پر پہنچے تو سردی کا موسم تھا، تو جو ان لوگوں کو ہوٹل نظر آیا اس کے پاس جب گئے تو اس کے اوپر باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہ جو ہوٹل ہے یہ فل ہو چکا ہے اور یہاں پر اب کوئی سپیس نہیں ہے۔ اب وہ چاروں دوست ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ گئے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں پہلے پتہ کرنا چاہیے تھا یہاں پر ہوٹل ہے یا نہیں ہے، کوئی یہاں پر رہائش کا بندوبست کرنا چاہیے تھا، ہم لوگ ایسے منہ اٹھا کر آ گئے ہیں، اب ہم کہاں جائیں گے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو وہاں پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے یہ آئیڈیا لگایا کہ سردی ہے، اس وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے یا جہاں پر جو ہوٹلز ہیں ان کے اندر ہوں گے۔ کبھی بھاگ کر اس طرف جا رہے تھے، کوئی جگہ مل جائے، کبھی اس طرف جا رہے تھے۔ تو ایک دم سے پریشان ہو کر جب گاڑی سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کے پاس کھڑے تھے تو کیا دیکھتے ہیں، دور سے ایک عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے اور آ کر یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ، آپ لوگوں کو ہوٹل نہیں مل رہا؟ کافی دیر سے آپ لوگ بڑے پریشان ہیں، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ جب ان لوگوں نے اس عورت کو دیکھا یہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا، یہاں پر تو ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے یہ کہا میں کافی دیر سے آپ لوگوں کو وہاں پر دور بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں، آپ لوگوں کی بھاگ دوڑ سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگوں کو رہنے کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں ابھی تو شام ہوئی ہے، اس کے بعد رات ہو جائے گی تو رہنا مشکل ہو جائے گا، اس ہوٹل میں تو آپ کو روم ملنا نہیں، تو میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، بیک سائڈ پر جو گلی ہے اس میں میرا گھر ہے، تو آپ آ جائیں، آپ وہاں پر رات گزار لیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا کہ اب ہم لوگ کیا کریں، ہمیں اس اجنبی عورت کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ بالآخر ان لوگوں نے ایک کہا کہ سڑکوں پر دھکے کھانے سے تو بہتر ہے کہ اس کے گھر میں جا کر رات گزار لیتے ہیں، صبح وہاں سے نکل پڑیں گے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنی گاڑی لے کر بیک سائڈ پر آ رہے ہیں، تو پھر ہم آپ کا گھر دیکھ لیتے ہیں۔ اور عورت نے یہ کہا کہ آپ اپنی گاڑی پر آئیں، تو میں اپنے گھر کی طرف ہی جا رہی ہوں، ایڈریس اس نے سمجھا دیا۔ اب یہ لوگ گاڑی پر وہاں پر پہنچے تو یہ لوگ حیران رہ گئے کہ وہ عورت پہلے ہی گھر کے باہر کھڑی تھی۔ تھوڑے سے یہ لوگ ڈرے بھی کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ عورت اتنی جلدی یہاں پر پہنچ گئی ہے۔
پھر ان لوگوں کو لگا شاید کوئی شارٹ وے ہوگا، وہاں سے آگی ہوگی، گلیوں کا کوئی اندرونی حصہ ہوگا، ہم لوگ تو اوپر سے روڈ سے آئے ہیں۔ بالآخر ان لوگوں نے وہاں پر گاڑی کھڑی کی اس عورت کے ساتھ۔ جیسے اس گھر میں جانے لگے تو اس عورت نے یہ کہا کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، اس گھر میں میری ساس اور میری ایک بھتیجی رہتی ہے، تو آپ لوگوں کو کوئی بھی یہاں پر دقت نہیں ہوگی، آپ لوگ آ جائیں۔ اندر لے کر گئے تو گھر بہت زیادہ عجیب اور ویران سا تھا، اتنا سناٹا، اتنی خاموشی، اتنا اندھیرا تھا کہ جیسے وہاں پر زندگی کے کوئی آثار ہیں ہی نہیں۔ تھوڑے سے یہ لوگ گھبرا گئے تو عورت نے یہ کہا کہ نیچے والے پورشن میں کوئی نہیں رہتا، ہم لوگ اوپر ہی رہتے ہیں، تو آپ لوگ سیڑھیوں سے اوپر آ جائیں، میں آپ لوگوں کے لیے چائے بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت ان لوگوں کے سامنے سیڑھیوں پر چڑھ گئی۔ اب وہ چاروں دوست جو تھے حیرت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کر دیا اس طرح سے آ کر۔ سیڑھیوں کے اوپر چڑھے تو سیڑھیوں کے درمیان میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی ایک شخص کی، اس کے اوپر مالا لگائی ہوئی تھی، جیسے مردہ جو شخص ہوتے ہیں، جو مر جاتے ہیں لوگ، ان کے اوپر وہ ہندو مذہب میں لوگ وہاں پر لگا دیتے ہیں، مالا لگا دیتے ہیں، تو وہ مالا ڈالی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ چلو یہاں پر کچھ تصویریں بناتے ہیں، بڑا پرسرار سا یہ گھر ہے تو ہم لوگوں کو یاد رہیں گی۔ موبائل سے جیسے ہی پکس لینے لگے تو ایک دم سے ان لوگوں کو بہت زیادہ عجیب و غریب کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ کھانسی کی آواز بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ ان لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کون کھانس رہا ہے، ہمیں تو یہاں پر نظر کوئی نہیں آیا اور اب یہ کھانسنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب غور کیا تو کھانسنے کی آواز سیڑھیوں کے اوپر والے، جہاں سے سیڑھیاں ختم ہوتی تھیں وہاں پر ایک کمرہ تھا، وہاں سے آ رہی تھیں۔ بڑے آرام سے آہستہ پاؤں کے ساتھ اوپر چڑھے تو کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر سے ہی وہ ڈراؤنی کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ جب ان لوگوں نے اندر تھوڑا سا دیکھا دروازے کے اندر تو زمین کے اوپر ایک بہت زیادہ ڈراؤنی عورت لیٹی ہوئی تھی، بوڑھی۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا وہ اتنی بوڑھی ہے کہ جیسے شاید 100 سال سے بھی زیادہ اس کی ایج ہوگی، لیکن اس کا چہرہ حد سے زیادہ ڈراؤنا تھا۔ ان لوگوں نے جب اتنے ڈراؤنی بوڑھی دیکھی، ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر گڑبڑ ہے، یہ بات کچھ اور ہے، جان پیاری ہے تو ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ جیسے یہ لوگ سیڑھیوں سے نیچے بھاگے، وہی عورت جو سیڑھیوں کے اوپر ان لوگوں نے جاتے دیکھی تھی، جو یہاں پر لے کر آئی تھی، چائے لے کر سامنے کھڑی ہوئی تھی سیڑھیوں کے نیچے اور کہہ رہی تھی چائے تو پی کر جائیں، ایسے تو نہیں جاتے، یہ تو بری بات ہے۔ ان لوگوں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کو زور سے پیچھے دھکیلا، وہ پیچھے گری اور اس گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ گاڑی چلائی، سڑکوں پر بھاگتے رہے، جیسے کیسے کر کے اس حصے سے باہر نکلے۔ رات ساری گاڑی میں ہی گزار دی، ابھی بھی اس جگہ سے وہ لوگ باہر نہیں نکلے تھے۔ صبح ہوگی، جیسے ہی خیال آیا کہ پتہ نہیں ہم لوگ کہاں پر آ گئے ہیں، جگہ کا بھی نہیں پتہ چل رہا تھا، ویران سنسان ساری جگہ، ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی انسان تو ہے ہی نہیں۔ پھر ان لوگوں کو خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ جو گھر تھا وہ کس کا گھر تھا، چلو دن کے ٹائم جا کر اس گھر کو دیکھ کر آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پر وہ لوگ تھے بھی صحیح یا نہیں، یا کوئی وہ اسیبی گھر ہو، تو چلو ہم لوگ اس کی تھوڑی سی فوٹیج بنا لیتے ہیں۔ دوبارہ سے انہی راستوں پر واپس نکل پڑے اس گھر کی طرف۔ جاتے جاتے وہ راستہ رات والا یاد آ گیا تو اس گھر کی طرف جیسے ٹرن ہوئے تو وہاں پر ایک آدمی کو دیکھا۔ آدمی سڑک پر چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس آدمی کو روک کر یہ کہنے لگے کہ یہ فلاں فلاں جو سامنے گھر ہے یہاں پر کون رہتا ہے؟ اس آدمی نے جب گردن پیچھے کر کے اس گھر کی طرف دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ یہاں پر تو 5-6 سال پہلے ایک فیملی رہتی تھی، ہسبینڈ وائف تھے، ان کی ایک بھتیجی تھی اور ان کی ایک ماں تھی، وہ رہتی تھی، تو وہ سارے لوگ تو مر گئے تھے، ان کا کوئی حادثہ ہوا تھا تو وہ سارے لوگ مر گئے تھے۔ اب یہ بات کہنے کی دیر تھی، ان میں سے ایک دوست نے کانپنا شروع کر دیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا جلدی چلو یہاں سے، آہستہ سی آواز میں۔ سب لڑکوں نے اس کو یہ کہا کہ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ اب جس آدمی سے وہ بات کر رہے تھے وہ آدمی باہر ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس دوست نے یہ کہا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی تصویر اس گھر میں لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر مالا ڈالی ہوئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تو موبائل پر تصویر نکال کر دیکھ لو۔ موبائل کو فوراً دیکھا، وہی آدمی تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ اب یہ لوگ بہت زیادہ ڈرے کہ ہم لوگ پتہ نہیں پھنس کہاں پر گئے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کہاں پر ہم لوگ آ گئے ہیں، کوئی بھوتوں کی نگری ہے یا کون سی جگہ ہے۔ جیسے ہی وہاں سے ٹرن کیا تو وہ جو بوڑھی کھانستی ہوئی ڈراؤنی عورت ان لوگوں نے اتنی عمر رسیدہ دیکھی تھی، ان کی گاڑی کے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان لوگوں نے وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا چاہا کہ ہم لوگ یہاں سے جیسے کیسے کر کے نکلیں، لیکن ان لوگوں کی گاڑی ایک دم سے پتہ نہیں ان کی گاڑی میں کیسے بلاسٹ ہوا، کیسے دھماکہ ہوا، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کون کہاں پر جا کر گرا اور کہاں پر جا کر نہیں گرا۔ ان شارٹ ان میں سے ایک لڑکا بچا، باقی جو 3 تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔
اس لڑکے کو بھی جب ہوش آتا تھا تو وہ ساری بات بتا دیتا تھا، ہم فلاں جگہ پر گئے تھے، فلاں جگہ پر گئے تھے، اس کے بہت ٹریٹمنٹس ہوئے، وہ ٹھیک ہی نہیں ہوا. ساری باتیں اس نے بتائیں، جگہ کی نشاندہی بھی کی. جب اس کی بتائی ہوئی جگہ پر لوگ گئے، جا کر دیکھا، انویسٹیگیشن ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پورا ٹاؤن ابینڈنڈ تھا. اس پورے ٹاؤن میں انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. کسی دور میں وہاں پر کچھ ایسے حادثے ہوئے تھے، کچھ ایسے جنات کے حملے ہوئے تھے، یا وہ جگہ اس حد تک آسیب زدہ ہوئی تھی کہ وہ پورا ٹاؤن ہی ویران تھا. وہاں پر دور دور تک انسان تھے ہی نہیں جس جگہ پر وہ لوگ پھنس گئے تھے. پھر وہ لڑکا بھی، اس کا بھی ذہنی توازن بالکل ٹھیک نہیں تھا، اپنی جگہ پر نہیں تھا، اپنے دوستوں کے نیم لیتا رہتا تھا. پتہ نہیں پھر اس لڑکے کی زندگی میں آگے کیا ہوا کیا نہیں. یہ ایک سٹوری تھی جو سیما سہیل نے انڈیا سے شیئر کی. بہت شکریہ سیما آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں سندھ سے. سنڈریلا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میری امی کی کزن ہے، ان کے بیٹے کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. وہ لڑکا جو تھا کافی زیادہ اچھا تھا، 18 ایئرس کا تھا وہ، تو بہت زیادہ پڑھائی میں بھی اچھا تھا، نعتیں بھی پڑھتا تھا، اور کافی زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ لڑکا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا، اسکول سے واپس آیا تو اس کی امی اسے بہت پیار کرتی تھیں. جیسے ہی گھر آیا اس کی طبیعت اس حد تک خراب ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا. اس کی امی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کیا نہیں. جب اس لڑکے کو ہوش آئی تو اس کی آواز بند ہو چکی تھی، وہ بول نہیں سکتا تھا. سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، اس کو کیا ہو گیا. ڈاکٹر کو چیک کروایا، ڈاکٹر کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. رات ہوئی تو اس نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں. ایسا لگتا تھا جیسے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. رونے لگ جاتا تھا، آواز بھی واپس آ گئی، رونے لگ جاتا تھا اور یہ کہتا تھا سامنے کوئی شخص کھڑا ہے، وہ مجھے ڈرا رہا ہے. چیخیں مار مار کے روتا تھا. ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ جنات کا ہے. ان لوگوں نے ایک صاحب علم ہستی سے کانٹیکٹ کیا. وہ آئے تو جب انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس درخت کے نیچے یہ بیٹھا تھا اسکول میں، اس درخت پر اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ وہ جنات اس کے پیچھے ہیں. اس کے اوپر ان جنات کی حاضری کرنی ہوگی، وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے پڑھائی کی. پڑھائی کرنے کے بعد وہ جنات اس پر حاضر ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ فلاں فلاں درخت پر رہنے والے جنات ہیں. اس نے اس درخت کے اوپر پتھر مارے ہیں، اس درخت کے اوپر پتھر مار کے ہم لوگوں کے پورے خاندان کو ہمیں زخمی کیا ہے، ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس کی حالت اتنی خراب ہو جاتی تھی، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا. اتنا ایجوکیٹڈ، اتنا انٹیلیجنٹ لڑکا، اس کی حالت دن بدن ایسی ہو گئی کہ وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا تھا. چیختا چلاتا تھا مجھے گھر سے باہر جانا ہے. گھر سے باہر لے کر جاتے تھے تو کہتا تھا ڈراؤنے چہروں والے لوگ نظر آتے ہیں. پھر گھر واپس لے آتے تھے. پچھلی عید پر ہم لوگ بھی ان کے گھر گئے تھے تو ہم لوگوں کو دیکھ کر بار بار اپنے بابا سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے قبرستان میں لے جائیں گے، وہاں پر درخت کے اوپر مجھے پھانسی دے دیں گے، یہ لوگ مجھے مار دیں گے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے کہ پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. اس کی میری امی کی کزن ہے، وہ رو رو کے کہتی ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بہت علاج کروائے گئے ہیں، اس کو ہر جگہ پر لے کر گئے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا. وہ ابھی بھی وہی حرکتیں کرتا ہے. اب وہ اس حد تک اس کا ذہن خراب ہو چکا ہے، اس حد تک اپنا ذہنی توازن وہ کھو چکا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ خود کون ہے. گھر سے باہر نکلنے کا تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ گھر والوں میں سے اگر کوئی سامنے نہ ہو تو وہ چیختا ہے کہ وہ سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ سامنے ڈراؤنے چہرے والا کوئی آدمی آ کر کھڑا ہو گیا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، وہ مجھے لے جائے گا. اس کے لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ اپنی زندگی میں نارمل ہو جائے، اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات دیں، وہ جنات اس کی بخیر و عافیت جان چھوڑ دیں. یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے شیئر کی. بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا. ریگولر میرے چینل پر اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کیا کریں پلیز. آپ لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ایک بندے کی زندگی میں اتنے واقعات ہوتے ہیں، پرینکا شیئر کر رہی ہیں یا سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں یا فلاں شیئر کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں یہ واقعات نہیں ہوتے، وہ لوگوں سے سنتے ہیں. آپ کے بھی تو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، آپ کے بھی فرینڈس ہوتے ہیں، تو وہ ان سے سن کر میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پلیز اپریشیٹ کیا کریں. کسی کو ڈسکریج کرنا، ڈیگریڈ کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. آپ لوگوں کے پاس اچھی سٹوریز ہیں تو آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ریگولر بیسس پر پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا کریں.
بالفرض آپ لوگوں کو سٹوریز فیک لگتی ہیں، آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں، تو میرا جو سیکنڈ چینل ہے ہارر اردو سینٹر، وہاں پر میں ناول پوسٹ کرتی ہوں، آپ ان کو سن لیا کریں. لیکن بالکل بھی اس طرح سے کسی کو ڈسہارٹ نہیں کرتے. میں بھی آپ لوگوں کے لیے پروگرام اس طرح سے لے کر آتی ہوں، ریکارڈنگ کرتی ہوں، اس پر ٹائم لگتا ہے آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو کچھ سمجھانے یا سکھانے یا بتانے کے لیے لوگوں کی زندگی کے واقعات. لیکن آپ لوگ جب ایک سمپل سا ایک کمنٹ کر دیتے ہیں، بیڈ سٹوری، فیک سٹوری، بکواس سٹوری، تو وہاں پر تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، سمجھانے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار بے شک کیا کریں، لیکن لفظوں کا چناؤ ذرا سوچ سمجھ کر کیا کریں. آئی ہوپ آپ لوگ میری بات کو مائنڈ نہیں کریں گے. لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmilk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر میرا سیکنڈ چینل ہے، نیو ہارر چینل ہے. اس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. وہ اسپیشلی فار ہارر ناولز ہے. اس پر جن زادی ناول میں نے آن ایئر کر دیا ہے، آج اس کی ایپیسوڈ 8 تھی، اس کو بھی وزٹ کریں. جن لوگوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں جا کر شیئر کریں. میری سسٹر کا چینل ہے نیلم وائس آفیشیل، ان کا بھی ہارر سٹوری چینل ہے، ان کو بھی جا کر سپورٹ کریں. ان کے چینل کی سٹوریز بھی آپ کو یقیناً اچھی لگیں گی. اپنا بہت سا خیال رکھا کریں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے پیرنٹس کو، میری فیملی کو ضرور یاد رکھا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.